بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے سیرم آئرن۔ کیا سیرم آئرن اور سیرم فیریٹن ایک جیسے ہوتے ہیں؟ فیریٹن اور آئرن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فیریٹن ایک پروٹین ہے جو آئرن کو ذخیرہ کرتی ہے، جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو اسے ریلیز کرتی ہے، چھوڑتی ہے۔ سب سے زیادہ فیریٹن جگر کے سیلز میں پائی جاتی ہے، اسے ہیپیٹوسائٹس کہتے ہیں، اور نظام مدافعت کے سیلز میں بھی پائی جاتی ہے، اسے ریٹیکیولو اینڈوتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ فیریٹن جسم کے سیلز میں کب تک ذخیرہ رہتی ہے؟ فیریٹن جسم کے سیلز میں اس وقت تک ذخیرہ رہتی ہے جب تک ریڈ بلڈ سیلز کے بنانے کا وقت نہ آ جائے۔ ہمارا جسم سیلز کو سگنل دیتا ہے کہ وہ فیریٹن چھوڑ دے، پھر اس کے بعد فیریٹن ایک اور مادے کے ساتھ جڑ جاتی ہے جسے ٹرانسفیرین کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ٹرانسفیرین کیا ہے۔ ایک پروٹین ہے جو کہ فیریٹن کے ساتھ جڑتی ہے تاکہ نئے بلڈ سیلز جہاں بنے ہیں وہاں اسے پہنچا سکے۔ فیریٹن ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ خون میں فیریٹن لیول کتنا ہے اور آئرن لیول کے بارے میں جاننے کے لیے فیریٹن ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ فیریٹن خون میں ہوگا جسم میں اتنا ہی آئرن ذخیرہ ہوگا۔ فیریٹن لیول کم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم تھکاوٹ، سستی، کمزوری، مستقل سر درد، کانوں میں گھنٹی کی آواز آنا، چڑچڑا پن، ٹانگوں میں درد، سانس کا مختصر ہونا جیسی علامات ہوتی ہیں۔ اگر فیریٹن لیول ہائی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر فیریٹن لیول بڑھ جاتا ہے تو ناخوشگوار علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلا معدے کا درد، جوڑوں کا درد، کمزوری، تھکاوٹ، اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا، یا سینے کا درد۔ فیریٹن لیول اس وقت بھی بڑھ سکتا ہے جب کوئی اعضاء خراب ہو، جیسا کہ جگر اور تلی وغیرہ۔ فیریٹن ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس ٹیسٹ کے لیے صرف تھوڑی مقدار میں خون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خون میں موجود فیریٹن لیول کی تشخیص کی جا سکے۔ 12 گھنٹے پہلے اگر کچھ نہ کھایا ہو تو ٹیسٹ زیادہ صحیح رہتا ہے۔ فیریٹن لیول کم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ نارمل سے کم فیریٹن لیول ظاہر کرتا ہے کہ آئرن کی کمی ہے، تب ہوتا ہے جب آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں آئرن کم کھاتے ہیں۔ آئرن لیول کو متاثر کرنے کی دوسری حالت انیمیا یعنی خون کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ حیض کے دوران بھاری مقدار میں خون نکلنا، اندرونی طور پر خون نکلنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص میں خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو اس کا آئرن لیول اور فیریٹن لیول کم ہوگا، لیکن اگر کسی شخص میں کوئی دائمی بیماری ہے تو اس کا آئرن لیول کم ہوگا لیکن فیریٹن لیول نارمل ہوگا یا پھر زیادہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے اس پروگرام کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ آئندہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔